يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آج انشاءاللہ جس دعا سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے وہ استغفار کی دعا ہے اور بہت جامع دعا ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، من کل ذنب، تمام گناہوں کی، واتوب الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے دن رات میں ہم جتنی کثرت سے گناہ کرتے ہیں اتنی ہی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور استغفار کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ درجات میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر بارشیں نہیں ہو رہی تو استغفار کریں، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ استغفار کریں، ایون اگر کوئی آپ کو لیسن یاد نہیں ہو رہا، قرآن کا کچھ حصہ آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں نہیں یاد ہو رہا، تو کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ کثرت سے ضرورت ہے کہ یہ تو پوری دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر ہم صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور قرآن کی اس محفل میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی برکتیں لے کے آئیں، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم آج اپنے رکوع کا آغاز کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 57 سے ہم آغاز کریں گے، اور پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ان آیات کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین، نہ بناؤ ایسے لوگوں کو دوست، الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، ولعبا، اور کھیل تماشا بنا لیا ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفارہ، اور کفار کو، اولیاء یعنی دلی دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اسی بات کی یہاں پر ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں کے علاوہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اس میں یہود و نصارہ بھی مراد ہیں، والکفارہ، اور کافر بھی مراد ہیں، یعنی مشرکین بھی مراد ہیں۔ ان کو کیا نہ بناؤ؟ اولیاء نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ۔ اور کیسے لوگ ہیں وہ؟ کیونکہ انہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا مذاق اڑانے کی ضرورت کیا ہے۔ انسان اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے جو اس کے نزدیک کوئی اہمیت کے قابل نہیں ہوتی، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تو اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے، یا پھر اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے دوسروں کی نظروں میں۔ تو یہود و نصارہ جو ان کی دوستی ہے اسے نفرت اس لیے دلائی گئی کہ وہ اسلامی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اسے ہنسی اور کھیل قرار دیتے ہیں۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ کبھی اذان کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے طریقہ عبادت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہودیوں سے کہا، اپنی قوم سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، یعنی تمہیں گائے کی اہمیت کا نہیں پتا، یا ہم نے تو اس کو معبود بنایا ہوا ہے اور تم اسے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جس چیز کو اہمیت نہیں دیتا اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی لیے منع فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو اس میں یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ انسانوں میں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کی محفلوں میں بھی نہ بیٹھو۔ جیسے ایک اور ہمیں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لوگ بھی دین کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق اڑانے میں مصروف ہیں تو وہاں پر نہ بیٹھو، اگر انہیں منع نہیں کر سکتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اور پھر یہ کہ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے درمیان نہ بیٹھو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے کہ آوازیں کسنا، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر تو اہل کتاب کی بات ہے، کفار کی بات ہے، لیکن آج کل مسلمان بھی اس چیز میں مصروف ہیں
اور اس کو باقاعدہ ایک قسم کا جیسے کامیڈی شوز وغیرہ ہیں اس میں ایک موضوع بنا لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا، شاعر کا مذاق اڑانا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہ جب انسان یعنی اس طرح کی چیزوں کو کھیل تماشا بنا لیتا ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے شوز میں مسلمان ہیں اور وہ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مر گیا اور اس کے بعد فرشتوں نے اس سے یہ کہا یا اس نے اس سے یہ کہا، یا کئی لوگ عام باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا ایسے اور ایسے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسی کوئی بھی چیز کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اس کو اپنی طرف سے لگانا اور پھر اس چیز پر ہنسنا۔ اور پھر یہ کہ ایک جگہ ہمیں قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات ہی رہ گئی، یعنی دنیا میں اور کوئی موضوع نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کو کھیل اور تماشا بنا لیا جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑانے اور مذاق کرنے میں فرق ہے، یعنی آپس میں ہنسی مذاق کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایسا مذاق کہ جس میں جھوٹ ہو، یا پھر یہ کہ ایسا کہ کسی کے مذاق اڑایا جائے، یعنی کسی کی اگر باڈی شیمنگ کی جائے، جیسے سورہ حجرات میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے بارے میں نام نہ رکھو، کسی کے آوازیں نہ کسو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مذاق اڑانے میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کا مذاق اڑانا، تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے قوموں نے یہی کیا، یعنی جو یہود و نصارہ تھے اور جو کافر لوگ تھے، منافق لوگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو دوست بنانے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور وہ اس کے دشمنوں سے بھی دوستی رکھے۔ کوئی انسان اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اس کے والدین کا مذاق اڑائے، یا پھر اس کے پیارے لوگوں کا مذاق اڑائے اور وہ انسان اس سے دوستی بھی رکھے اور اس کو پسند بھی کرے۔ تو ایسے کفار سے، ایسے مشرکین سے انسان کیسے دوستی رکھ سکتا ہے کہ جو اس کے رسول کا مذاق اڑائیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائیں یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑائیں۔ تو یہاں پر یہ بگڑے ہوئے معاشرے کی خصوصیات بتائی گئیں کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مشرکین ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے، تو یہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ اور تم اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ اب وہ کس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سب سے بیسک چیز انسان کی کیا ہے کہ انسان کا جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صلاۃ ہے یا نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، جیسا اگلی آیت میں بتایا گیا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسے ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم لا یعقلون، ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں سمجھتے یا عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پر ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور پھر یہ کہ اذان کے طریقے پر بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب اذان دی جاتی تھی تو کفار کا کیا طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، کبھی سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ان کو اذان کی آواز بری لگتی تھی، اور ہمیں یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہے اس کو اذان کی آواز بہت بری لگتی ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگتا ہے، اور پھر جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے وہاں پر۔ تو مشرکین کا بھی یہی طرز عمل تھا، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی سیٹیاں بجاتے، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور پھر اس کو نان سیریس ایک لیتے تھے، اس کو ہنسی مذاق بنا لیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو وہ اسے ہنسی کھیل اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ وہ بے عقل ہیں، جبکہ اسلام میں جو مؤذن ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی کہ بعض علماء نے اسے امام سے بھی زیادہ ان کی فضیلت ٹھہرائی۔ اور ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، یعنی اسے ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ اس کی اذان کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یعنی وہ ایک نیک عمل کو شروع کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو مؤذن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اذان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے مومنوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ جب اذان ہو تو اسے خاموشی سے سنو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اذان کا جواب دو، اور اذان کا جواب دینا کیا ہے کہ جیسے جیسے مؤذن کہے اسی طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح جب وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو آپ بھی یہی الفاظ کہیں، اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اسی طرح
ہم پوری اذان کے الفاظ دہراتے ہیں، اور اس کے بعد اذان کی دعا ہمیں سکھائی گئی، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود یا وسیلہ کا سوال کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے تو مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو اتنا زیادہ اذان کا ادب بتایا گیا۔ پھر اذان اور اقامت کے دوران، یعنی اذان کے بعد اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں کافروں کا کیا رد عمل پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کے ٹائم پہ جب اذان دی جاتی تھی تو اس کو وہ کھیل تماشا بنا لیتے تھے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اذان کو ایسے اگنور نہ کریں کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف اذان پلے کی ہوئی ہے اور باتیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں یعنی مصروف ہیں کہ اچھا کچھ دیر کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ تو اذان کا احترام بھی یہاں پر بتایا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے اسے ہنسی کھیلنا بناؤ۔ اور پھر کہا گیا قل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب کہہ دو، یعنی کس سے کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور جہاں پر کل آتا ہے نا، یا پھر یہاں یہ آتا ہے کہ آپ پڑھ کر سنائیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قرآن پڑھ کر سناتے تھے، لیکن یہاں پر یہ اس بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، تم ہم سے انتقام نہیں لیتے، الا مگر ان آمنا باللہ، یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس نبی پر ایمان لاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ آپ یہود و نصارہ سے پوچھیں کہ آپ صرف اس لیے ہم سے دشمنی کر رہے ہو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ اسی طرح کا واقعہ ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے، اصحاب الاخدود ان کو کہا جاتا ہے، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے صرف اس وقت کے جو نصارہ تھے ان لوگوں کو اس لیے آگ میں ڈلوا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے اور اپنے نبی کی جو تعلیمات تھیں ان پر عمل کرتے تھے۔ اس نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ بھر دی اور تمام جو اس وقت کے مومن تھے ان کو آگ میں کود جانے پر مجبور کر دیا۔ اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا سورہ بروج میں کہ ان سے پوچھو کہ کیا یہ ان کی دشمنی کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں؟ یعنی یہ کہ مسلمانوں سے جو ان کی ناراضگی تھی اور بگاڑ تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے تھے۔ اور وہ اہل کتاب سے یہاں کون مراد ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کو تورات، زبور، انجیل وغیرہ دی گئی، وہ مسلمانوں سے دشمنی کس لیے کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ یہ آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ خود کون لوگ ہیں؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر جو خود گمراہی کے راستے پر چلتا ہے وہ دوسروں کو کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے؟ اور قرآن میں ہمیں جگہ جگہ پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس دشمنی میں اکٹھے ہو کر انتقامی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ تم تو ہم سے اس بات پر انتقام لیتے ہو، اس وجہ سے دشمنی کرتے ہو، جبکہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے وہ اگلی آیت میں بتایا گیا۔ کل آپ کہہ دیں، حل انبیکم، کیا میں تمہیں بتا دوں ان لوگوں کے بارے میں، بشر من ذالک، کہ جو زیادہ برے لوگ ہیں ان سے، مصوبتاً عند اللہ، جزا کے اعتبار سے اللہ کے پاس، من لعنہ اللہ، کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور وہ ان پر غصے ہوا، وجعل، اور بنا دیا، منہم ان میں سے، القردۃ والخنازیر، جس کو اس نے بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر یہ قرادتا، بندر کے ساتھ خنزیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ ذکر نہیں آیا، وہاں پہ صرف بندروں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تم تو ہم سے بدگمانی کرتے ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بری سزا کس کو ملے گی؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تم جیسے ہیں، یعنی تم میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور اپنا غضب ان پر نازل کیا، نہ صرف آخرت میں کرے گا بلکہ دنیا میں بھی۔
اور ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جس طرح یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن اہل ایمان اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے کہ دنیا میں انہوں نے جس طرح سے ان کا مذاق اڑایا، اسی طرح اہل ایمان بھی اسی طرح سے کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کس وجہ سے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا کہ انہوں نے عبادت طاغوت، انہوں نے طاغوت کی پیروی کی۔ اب طاغوت ہر وہ شیطان ہے جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی کام ہے، کوئی شیطانی کام ہے، کوئی خیال ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ایسی عبادت ہے جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرتے ہیں، کوئی شرک کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ جزا کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، اور پھر جن پر غصے ہوا ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور عذاب کیسا تھا کہ دنیا میں بھی ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ طاغوت کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی جو علماء تھے ان کو شریعت کو اپنا لیا، پھر اپنے دین کو بدل دیا، اور کیا کیا کہ وہ اضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہیں، یعنی بہت زیادہ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفری، حالانکہ وہ یقیناً کفر کے ساتھ داخل ہوئے، وہم قد خرجوا به، اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو یہودی تھے، اور ہم ان منافقین کے بارے میں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اور وہ کیا، ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی منافقت تھی۔ حالانکہ وہ جس کفر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے، جب نکلتے بھی تھے تو ان کا دل اسی حالت میں ہوتا تھا، یعنی آپ کی محفل میں بیٹھ کے بھی ان کا دل نہیں بدلتا تھا۔ اتنے وہ یعنی ان کے دل کے اندر ایسی خباثت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں، آپ کے زبان مبارک سے قرآن کا سننا اور تبلیغ جو تھی وہ ان کے دلوں کو نہیں بدل سکتی تھی، اور جو کچھ بھی وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی آگاہ کر دیا کہ یہ جو اپنا یہ کفر چھپا رہے ہیں اس میں انہی کے لیے وعید ہے، انہی کی منافقت جو ہے وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب یہ کیا کرتے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے، اور یہ کہ مسلمانوں سے جو بھی فائدہ ہو سکے ہم لیں، یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو جزیہ سے بچانے کے لیے یا کسی طرح بھی مسلمانوں سے اپنا تعلق ظاہر کرتے تھے، اور پھر یہ کہ یہ چاہتے تھے صبح کو ایمان لائیں اور شام کو ہم کفر کر دیں۔ اب اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اس کی اہمیت کو کم کر دیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مذاق اڑانا یا پھر ایک چیز کو اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے استعمال کرنا کہ جو نیو مسلم لوگ تھے وہ اس چیز سے پریشان ہو جائیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ ایک دن لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اگلے دن لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ عمل جو تھا وہ یہودی کرتے تھے کہ مسلمانوں میں بے چینی پیدا کرنے چاہتے تھے، اور پھر قرآن میں طرح طرح کے شبہات نکالتے تھے تاکہ مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں، پھر افراتفری کا شکار ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو تم یہ چیز چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی اس چیز سے آگاہ کرتا ہے اور ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچاتا ہے۔ وَتَرَا کثیرن، اور پھر یہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا ان کی سازشوں کا یا ان کی منافقت کا۔ وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یسارعون، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں یا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اب ان کی منافقت جو ہے وہ ان کی زبان سے تو ظاہر نہیں ہوگی لیکن ان کے کاموں میں سے ظاہر ہوگی۔ کام کون سے ہیں؟ یہاں پر یہود کی بری عادتوں کا بیان ہے۔ یسارعون فی الاسم والعدوان، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسم کہتے ہیں ایسے گناہ کو جو اللہ تعالیٰ کے حق میں زیادتی کی جائے، یعنی شرک کرنا یا اس کی عبادت نہ کرنا، یا پھر یہ کہ عبادت ایسے طریقے پہ کرنا جو اللہ یا اس کے نبی نے نہیں بتائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا آتا ہے، جس کو اسم کہا جاتا ہے۔ والعدوان، عدوان کہا جاتا ہے زیادتی کو، جو بندوں کے حق میں زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو آپ ان کو دونوں طرح کے کاموں میں مشغول دیکھیں گے کہ یہ عبادت میں بھی ایسے بالکل یعنی
नापसंदीदगी से आते हैं। और फिर मुनाफिक की नमाज के बारे में भी बताया गया ना कि वो इंतजार करता रहता है नमाज का वक्त खत्म होने का, और फिर ये कि जब बिल्कुल सूरज गरूब होने के करीब होता है तो उठकर दो चार ठोंगे मार लेता है। तो ऐसी जल्दी की नमाज को मुनाफिक की नमाज कहा गया, या सुस्ती से पड़ी गई नमाज को, क्योंकि उसमें दिल नहीं होता था उनका। और फिर उद्वान, वो ज्यादती के काम भी करते थे, और खास तौर पर जो माली ज्यादती है, बखीली है, वो बहुत ज्यादा करते थे। और फिर क्या करते थे, वह अक्लिहिम मुस्सुहत, और वो हराम खाते थे। अब यहाँ पर सिर्फ खाने से मुराद यहाँ पर माल लिया गया, लेकिन इंसान क्योंकि अपने माल का ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो खाने पे खर्च करता है, लेकिन इसमें तमाम चीजें आ जाती हैं, यानी हराम खाने में हराम पहनना भी, और बाकी तमाम अमाल जो अल्लाह ताला की तरफ से हराम करता है वो इसमें आ जाते हैं। लबीअस मा कानू यामलून, और जो कुछ ये कर रहे हैं वो कितने बुरे काम है, यानी उनकी मुजम्मत की गई है यहाँ पर। और फिर आगे कहा गया लौला यनहाहुम, तो क्यों नहीं उनको मना करते, रब्बानीयूना, रब्बानी यानी रब वाले, वल अहबार और उल्मा, अन कौलिहिम उनकी बात से, गुनाह की बात से, अल इस्मा गुनाह की, व अक्लिहिम सुहत और उन्हें हराम खाने से क्यों नहीं रोकते, लबीअस मा कानू यसनाऊन, यकीनन बुरा है जो वो किया करते थे। अब यहाँ पर यहूद के उल्मा की यानी खास तौर पर इस आयत में यहूद के उल्मा और आम तौर पर तमाम उल्मा, तमाम इल्म वालों की यहाँ पर उनकी मजम्मत की गई है कि वो क्यों नहीं रोकते थे ऐसे गुनाहों से। और फिर यहाँ पर खास तौर पर कहा गया अन कौलिहिमुल इस्म, यानी उनकी बातों के जो गुनाह थे। बातों के गुनाह क्या हो सकते हैं, यानी जैसे पीछे अल्लाह ताला के बारे में गुस्ताखी की बातें ये करते थे, या फिर जुबान के जो गुनाह थे, या अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते थे, या अल्लाह ताला की शान में इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो इनके जो रब्बानी थे, रब वाले थे, आलिम थे, वो इनको मना क्यों नहीं करते थे। और दूसरी चीज जिससे मना नहीं करते थे वो हराम खाने से मना नहीं करते थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि उल्मा का सबसे बड़ा फरीजा क्या है, और उल्मा के बाद आम लोगों का भी, कि जिसको भी किसी बात का पता चल जाता है, दीन के किसी हुक्म का पता चल जाता है, वो सिर्फ इस बात का इंतजार ना करे कि वो पूरा इल्म हासिल करेगा या पूरा आलिम या आलिमा बनेगा तो ही किसी को बताएगा। जितनी आयत का हिस्सा, जितने किसी दीन का हुक्म पता चलता है, तो उस पर साथ ही ये जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है कि दूसरे को भी उससे बचाए, दूसरे को भी उस गुनाह से बचाए, या एटलीस्ट उसको बता दे, अपना फर्ज अदा कर दे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मुझसे अगर एक आयत भी पता चले तो उसको आगे पहुंचाओ। तो इस चीज का इंतजार ना करें कि हमें पूरे का पूरा दीन समझ में आ जाए तो ही हम आगे किसी को बताएंगे। यहाँ पर क्योंकि अल्लाह ताला ने उन लोगों को पसंद नहीं किया कि जो आलिम होने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद, वो लोगों को गुनाहों से मना नहीं करते, हराम खाने से मना नहीं करते। बेशक बुरा काम है जो वो ये कर रहे हैं, यानी उन पर इस चीज की जिम्मेदारी थी। उनके जो उल्मा और दरवेश थे उन्हें क्यों नहीं रोकते थे। और ये भी हमें पता चलता है कि क्यों नहीं रोकते थे वो, क्योंकि उनके अपने मफाद थे ऐसे। और बाज दफा इंसान ऐसा होता है कि अपनी फैमिली में किसी बड़े को किसी ऐसी चीज में मुब्तला देखता है कि जो उसको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह है, लेकिन उस बड़े का एहतराम, या फिर ये कि किसी सोशल प्रेशर की वजह से, या किसी ऐसी महफिल में आपको पता है कि ये काम गलत हो रहा है लेकिन आप वहां पर नहीं कह सकते, तो फिर ये चीज पसंदीदा नहीं है। यानी किसी तरह भी, किसी तरीके से, जरूरी नहीं है कि बदइखलाकी की जाए, लेकिन किसी तरह प्यार से, यानी इंसान को उस चीज को कन्वे कर देना चाहिए कि मुझे इल्म हुआ है इस चीज का, या मुझे पता चला है कि ये चीज गलत है या हराम के उसमें आ जाती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाक कर दिए गए कि वो बुराइयां करते थे और उनके अल्लाह वाले या आलिम जो थे वो खामोश रहते थे। या फिर यह है कि अल्लाह ताला, यानी उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस कौम में कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और लोग बावजूद कुदरत रखने के उसे ना मिटाएं, तो अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब नाजिल करेगा। यानी ये चीज जो है ये अजाब लाने पर भी आ सकती है। और फिर एक ये इसकी मिसाल हमें वाकया सब्त से भी मिलती है। वाकया सब्त हम उस वाकये को कहते हैं कि जिसमें हफ्ते के दिन यहूदियों को मछलियां पकड़ने से मना किया गया था। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो मछलियां पकड़ते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं पकड़ते थे। लेकिन अजाब सबके सब लोगों पर आया। वो किस वजह से, कि जो ना पकड़ने वाले थे वो उन्हें मना भी नहीं करते थे। यानी खुद अपने अपना इल्म आया, ठीक है, एक चीज का पता चल गया तो खुद बैठ गए, अपनी इबादत कर ली, ये काफी नहीं है। दूसरे को भी पहुंचाना, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया का काम ही क्या है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी नेक काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये हर हर शख्स की जिम्मेदारी है। यानी हमारी अपनी नमाज और इबादत ये तो फर्ज है ना, इसके बगैर तो इंसान रहता ही नहीं है मुसलमान के, जब तक अपनी इबादत या नमाज अदा ना करे। लेकिन पहली जिम्मेदारी इसके बाद क्या है, कि दूसरों को भी अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, क्योंकि इसको ये ऐसा फरीजा है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर आयद है।
اور پھر یہ کہ یہودیوں کی گستاخیوں کے بارے میں کہا گیا کہ کیا کیا وہ گناہ کرتے تھے جن سے ان کے علماء ان کو نہیں روکتے تھے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی گستاخی کی حد دیکھیں ان کی۔ غلت ایدیہم، ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، ولعنوا، اور ان پر لعنت کی گئی، بما قالو، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، یعنی کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا یشاء، جیسے چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور وہ یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر کی، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا، طغیانم و کفرا، وہ یعنی جو آپ کے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا قرآن، وہ اضافہ کرے گا کس میں؟ طغیانم و کفرا، ان کی سرکشی اور کفر میں۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ والبغضاء، ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، کلما، جب بھی وہ، اوقدو نارن، بھڑکاتے ہیں آگ، للحربی، جنگ کی، اطفاء اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہود جو قوم تھی ان کی گستاخی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ بندھا ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے اور وہ ان کو نہیں دیتا، یعنی جب بھی ان کو کوئی ایسی مالی کوئی نقصان ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو کنجوس ہے اور مال اپنے پاس روکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کیا کہا کہ ہاتھ تو ان کا بندھا ہوا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ کے بارے میں بات کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تو دونوں ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ اور ان پر لعنت کس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے جو کہا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، یعنی ان میں بخیلی پیدا کر دی۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہودیوں کی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار لیکن بہت ہی بخیل قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کس وجہ سے کی، اپنی رحمت سے دور کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بخیل نعوذ باللہ کہا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جب سے خرچ کر رہا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، وہ تمام انسانیت کو رزق دے رہا ہے، تمام انسانیت کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، بلکہ تمام مخلوقات، چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ زمین آسمان کی جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ یہود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگوئی کی ہے، دنیا میں بھی یعنی اسی وجہ سے بدبختی کا شکار ہیں، اور آخرت میں بھی اس چیز کا وہ مزہ چکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان میں کم نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن اور رات کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یعنی اگر ایک انسان اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہے نعمتوں کو، تو ایک انسان کے اوپر نعمتیں ہیں وہ شمار نہیں ہو سکتی، تو پوری انسانیت، پوری کائنات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا خرچ کرنا ہے، وہ کسی طرح بھی ایک لمٹ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کی جو تھی نا یہودیوں کی سرکشی تھی اور ان کا کفر تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے، اور پھر یہ اس کے لیے ان کے لیے ایک طرح سے یہ سزا بھی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا بھی ہوتی ہے کہ انسان اس طرح کی باتوں میں مشغول ہو جائے یا گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس طرح کے قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، اور قیامت کے دن تک ان میں دشمنی رہے گی، یعنی یہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں اور یہ ایک دوسرے پر بھی ظلم کریں گے قیامت تک۔ اور پھر یہاں پر جو کہا گیا نا کہ جب انہوں نے لڑائی کی، آگ بھڑکائی، یعنی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جب بھی سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا، مسلمانوں کو ان سے نجات دی۔ اور اسی طرح بہت سی جگہوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سازشیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی چال انہی پہ الٹ دیتے تھے، اور پھر یہ کہ اطفاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے تھے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہاں پر کہا گیا یہودیوں کے بارے میں کہ فساد پھیلانا جو ہے وہ تو ان کی گٹی میں ہے، اور یہ ایمان والوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر کے ایسی باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں میں فساد پھیلے، لیکن واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ،
اور اگر اہل کتاب آمنو ایمان لاتے واتقو اور تقوی اختیار کرتے یا اللہ سے ڈرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیتے ولا ادخلناہم جنات النعیم اور ہم انہیں ضرور نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا یا جنت میں حصول کا کیا ذریعہ بتایا کہ اگر وہ ایمان لاتے، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور یعنی جو دین حق کی جو بھی احکامات ہیں اس پر ایمان لاتے، اور واتقوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ تو یہاں پر تقوی اختیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنا شرک چھوڑ دیتے، اپنے گناہ چھوڑ دیتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی برائیاں دور کر دیتے۔ یعنی انہوں نے زمانہ جاہلیت میں جو بھی برائیاں کی تھی اسلام لانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان سب خطاؤں کو معاف کر دیں گے، نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ یعنی ان کو ڈھانپ کے ان کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا ادخلناہم جنات النعیم اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں بھری جنت میں بھی داخل کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی انسان کے، جب تک کہ وہ خود اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ جیسے آج ہم نے کلاس کے شروع میں بھی استغفار کی دعا پڑھی کہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، اپنے گناہوں کا احساس تو کرے، توبہ تو کرے، اور توبہ کے دو شرائط کیا ہیں کہ انسان ایک تو اپنے عمل پر نادم ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور یعنی بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام جو برائیاں ہیں اس کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ اقام التورات والانجیل، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے ان پر، لأکلوا من فوقہم، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے قدموں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ درمیانی روش پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تورات اور انجیل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان میں احکامات تھے۔ تو اگر یہ ان احکامات کو نازل کرتے یعنی ان کو قائم کرتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ تو یہ بتاتے تھے نا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے لیکن جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تم قائم کر لیتے، ان کے احکامات ہی مان لیتے، تو وہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانے کے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر کسی شخص کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں پہلے تورات اور انجیل میں دیے گئے، پھر ان کی تصدیق قرآن کے ذریعے کی گئی، تو اگر ان کو قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی وسعت دیتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تمہیں اتنا رزق دیا جاتا کہ آسمان سے رزق برستا ہے بارش کی صورت میں، یا پھر یہ کہ من تحت ارجلہم، اور تمہارے نیچے سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی یہ رزق کی کشادگی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے تم پر دنیا وسیع کر دیتا، رزق وسیع کر دیتا۔ اور پھر یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پر کی کتاب پر ایمان لانے کی صورت میں ہے۔ اور پھر ایک کہا گیا کہ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو سیدھی راہ پر ہے، اور وہ یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر یہ کہ سیدھے راستے پر بھی ہیں، صحیح عمل بھی کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایسا گروہ ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو برا عمل کریں، یعنی اہل کتاب کی بہت تھوڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والی تھی، ایمان لانے والی تھی، بلکہ اکثر لوگ جو تھے وہ کفر پر اصرار کرتے تھے اور دشمنی کی آگ بھڑکائے رکھتے تھے۔ اور یہاں پر جو زیادہ تر طرز عمل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے یہودیوں کا، اہل کتاب کا، عیسائیوں کا، لیکن ان چند لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فراموش نہیں کیا کہ جو اہل کتاب تھے لیکن وہ حق پر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی شرک میں مبتلا نہیں تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برا گروہ ہے لیکن اس میں سے کچھ چند لوگ اچھے ہیں تو ان کو بھی یہ نہیں کہ ان کو سب کے ساتھ ملا دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی ان کے اچھے اعمال کا ذکر آیا تو اس قلیل گروہ کا ذکر ضرور کیا ہے کہ جو ایمان پر تھے اور جو صحیح راستے پر تھے، اور ان کے دل ایسے تھے کہ جو قلب سلیم تھے، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حق کی روشنی کو پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا، وہ ایمان لے آئے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال برے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن کا۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آج ضرور کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پھر سے ایک دفعہ پڑھا اور ان سے ہم نے سبق حاصل کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے کہ جس نیت سے ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ
ہمارے عمل میں تبدیلی لائیں اس چیز سے، اور ہمیں ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔